ایمن آباد دست و راہ نیاز ترک نازش گیر و بار رہبتان فتنہ تستی پرے طاؤسیت کشت راکت بایدو قدوسیت مردہ شوق تا مخرج الحی الصمد زندہ ازی مردہ بیرون آورد ایک عاقل و ہوشمند آدمی نے جنگل میں ایک مور کو دیکھا. وہ اپنے حسین اور خوبصورت رنگین پروں کو چونچ سے نوچ نوچ کر اکھاڑ رہا تھا. دیکھنے والے نے مور سے کہا تو ایسے اچھے پروں کو بے دریغ جڑ سے. ایک عاقل و ہوشمند آدمی نے جنگل میں ایک مور کو دیکھا. وہ اپنے حسین اور خوبصورت رنگین پروں کو چونچ سے نوچ نوچ کر اکھاڑ رہا تھا. دیکھنے والے نے مور سے کہا تو ایسے اچھے پروں کو بے دریغ جڑ سے کیوں نوچ رہا ہے؟ اپنے حسین پروں کو اکھاڑنے پر تیرے دل کو اذیت نہیں ہوتی؟ تو پروں کو نوچ نوچ کر کیچڑ میں پھینک رہا ہے. ارے حفاظ قرآن ان حسین پروں کو قرآن کے صفحات پہ رکھتے ہیں. لوگ تیرے پروں سے پنکھا بناتے ہیں. یہ کیا ناشکری اور بے باکی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تلف کر رہا ہے. کیا تجھے نہیں معلوم تیرا نقاش جس نے ان پروں پر نقش و نگار بنائے ہیں کون ہے؟ یا تو جانتے بوجھتے یہ حرکت کر رہا ہے اور قصداً بطور استغنا نقش و نگار مٹا رہا ہے؟ اے بسان نازاں کے گردن افغاند مر بندرا از چشم شاہ. بہت سے ناز ایسے ہیں جو بندے کو شاہ کی نگاہ سے گرا دیتے ہیں. ناز کردن خوش ترایت از شکر لیک کم خواہش کے گردد صد خطر. ناز کرنا شکر سے زیادہ مزیدار معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ سینکڑوں مصائب کا پیش خیمہ ہوتا ہے. بندہ کبھی کفران نعمت اور ناشکری بطور ناز کیا کرتا ہے کہ ہم تو شاہ کے بندے خاص ہیں، ہم ان کے منظور نظر ہیں، وہ ہماری خطاؤں پر ہماری گرفت نہیں کریں گے. اگر ہم ان کی نعمت لوٹا دیں گے تو وہ ہمیں پھر مالا مال کر دیں گے. مولانا فرماتے ہیں یہ خیال درست نہیں. بات تو بڑی مزیدار ہے لیکن بے باکی اور گستاخی کی عادت پڑ جائے تو خطاؤں کی بھرمار ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ قابل گرفت بن کر ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. آدمی پہلے معمولی خطا کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ تو نکتہ نواز ہے اور ہمارا نام اس کے دوستوں کی فہرست میں درج ہے. آخر
یہ ناز بے باکی بن کر خطا کا عادی بنا دیتا ہے، نام دوستوں کی فہرست سے کٹ جاتا ہے اور نہ شکروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اے مانوا دست راہ نیاز ترک ناجز گیر و راہ بساز۔ نیاز کا راستہ امن کا مقام ہے، ناز کو چھوڑ دے، اس راستے کے ساتھ مانوس ہو جا، ادب اور طاعت کا راستہ اختیار کر، اس راستے میں امن ہے۔ طاعت و بندگی کو اپنا شعار بنا، ہر خطرے سے محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ وینے عدل کے لاغل می کند صدر راچوں بدر انور می کند۔ طاعت و بندگی اور فرما برداری کی زندگی اگرچہ تمہیں لاغر اور کمزور کرے گی، لیکن تمہارا سینہ طاعت و بندگی کے نور سے 14ویں رات کے چاند کی طرح بدر کامل کا مقام پالے گا۔ اور رات کی تاریکی یعنی دنیاوی زندگی کے سفر میں چلنے والے مسافر تمہارے قلب روشن کی روشنی میں مقصود اور منزل کو پالیں گے۔ روشن قلب سے اشارہ اس فکر و نظر اور حکمت و دانش کی جانب ہے جو ایک مرد مومن کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ لوگ اس کے علم و دانش کی روشنی میں اللہ کو پالے تھے اور اس کی صحبت سے فیضیاب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور طاعت و بندگی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ مردہ شوتا مخرج الحی الصمد زندہ مردہ بیرون آورد۔ تم اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں دے کر مثل مردہ بن جاؤ تاکہ زندہ کو پیدا کرنے والا بے نیاز اس مردہ سے زندہ کو پیدا کر دے۔ مردہ دلوں کو اس سے زندگی نصیب ہوگی جو خود کو احکام الہی کے سامنے جھکا دے اور بے چون و چرا اللہ کے حکم کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا تھا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کہا اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دے، تو حضرت ابراہیم نے بے چون و چرا عرض کیا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے جھکا دیا اور سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور تمام انسانوں کا مقتدا اور پیشوا کر دیا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو اللہ نے آپ کو صدق کا مرتبہ بھی عطا فرمایا اور صدیق کے لقب سے نوازا۔ بینی تو اخراج بہار لیل گردی بینی علاج نہار۔ تو موسم خزاں کی طرح حقیر بن جا تو عالم انسانیت کے لیے موسم بہار کا سبب بن جائے گا۔ اگر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ناچیز اور حقیر بنائے گا تو اپنے باطن کو انوار الہی کا مشاہدہ کرنے والا بنا دے گا۔ مولانا رومی طاؤس کے قصہ سنا رہے ہیں کہ وہ اپنی چونچ سے خوشنما پروں کو پھیر کر کیچڑ میں پھینک رہا تھا۔ حکیم نے کہا ہے خوبصورت پرندے ان پروں کو مت نوچ، تیرا حسن کا باغ اجڑ جائے گا اور پھر درست نہ ہوگا۔ جو چہرہ آفتاب کی طرح روشن ہو ایسے چہرے کو نوچنا گناہ ہے۔ حضرت مولانا رومی مضمون کی مناسبت سے ایک حدیث کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ برما کن
فرا دل پر کن ازو ذاکے شرقی جہاد آمد عدو پروں کو مت نوچو، اس جہاد سے باز آ جاؤ کہ جہاد کے لیے دشمن شرط ہے۔ نصارہ کے عابد و زاہد بڑے بڑے مجاہدات کرتے، اپنے آپ کو نکاح سے باز رکھتے اور باطن کو قوت دینے کے لیے ترک لذات کا وظیفہ کرتے۔ مولانا بتانا چاہتے ہیں کہ جب خواہش مر جائے اور آدمیت ختم ہو جائے تو طاعت و بندگی کا مزہ خواہش کے باوجود اس کو مغلوب کرنا اور اس سے بچ کر طاعت پر اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے۔ یعنی جب قوت ہی موجود نہیں ہے تو مغلوبیت سے کیا رکھ پائے گا، لہذا قوت کے ہونے کے باوجود اس کو مغلوب کرنا اور اس پر قابو پانا کمال خلق ہے۔ عظیم ترین مجاہدہ اور عبادت کا کمال مقام عشق ہے، اور اس عشق ہی کی بنیاد پر آدمی ہر دشواری اور ہر اذیت اور ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہوا منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ یہ مقام عشق ہے۔ ترک خواہشات اور طاعت و عبادات کی مشقت کو شوق و ذوق سے اختیار کیا جائے تو من جانب اللہ ایک خاص لذت نصیب ہوتی ہے اور مقصود عبادت مل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عاشق کے عمل کا اجر حق تعالیٰ کی طرف سے ذات حق ہے۔ عاشقارا شادمانی و غموس دست مزدوں اجرت خدمت ہموس۔ عاشقوں کی خوشی اور غم وہی ہے، خدمت کا عوض اور مزدوری وہی ہے۔ غیر معشوق التماشائی بود عشق نبوت حلق سودائی بود۔ اگر عاشق معشوق کے سوا کسی اور کا تماشائی بنے تو وہ عاشق نہیں، اور وہ عشق بھی نہیں بلکہ دیوانگی ہے۔ حضرت مولانا رومی مور کی کہانی کے دوران اہل محبت کو اصول محبت سکھا رہے ہیں۔ جب دانشور نے مور سے پر نوچنے کا سبب دریافت کیا اور اس کے فعل پر اس کو شرمندہ کیا تو مور کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہوا۔ مور نے حکیم کی نصیحت سنی تو اس کی طرف دیکھا اور زار و فسار ہونے لگا۔ نوحہ گریا دراز و درد من ہر کے آجا بود در گریش پگن۔ اس قدر نوح گریا کیا کہ جو شخص وہاں تھا اور جس نے اس کو دیکھا اس کو بھی رلا دیا۔ باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔